کیا تھا تمام حدیث تمام حدیث سب حدیث وحی الہی ہیں. ویسے تو تمام حدیث سب حدیث وحی الہی ہیں. بعض حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی فرما کر اس حدیث کی نسبت، اس فرمان کی نسبت صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں. کہ ویسے تو تمام حدیث سب حدیث وحی الہی ہیں، لیکن بعض حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی فرما کر اس فرمان کی نسبت صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں. تو ایسی حدیث کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے کہ سبحانہ و تقدس کی طرف صراحتاً ان کی نسبت ہوتی ہے ان حدیث کی. تو حدیث قدسی اور قرآن پاک کی وحی میں کئی فرق ہیں. ایک فرق یہ ہے قرآن پاک کی وحی میں مضمون بھی من جانب اللہ ہوتا ہے اور الفاظ بھی من جانب اللہ ہے. قرآن پاک کی وحی میں الفاظ بھی من جانب اللہ اور مضمون بھی من جانب اللہ. اور حدیث قدسی میں مضمون تو من جانب اللہ ہوتا ہے لیکن الفاظ کا من جانب اللہ ہونا ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک الفاظ میں بھی اس مضمون کو بیان فرما دیتے ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کی وحی یہ وحی متواتر ہے ایسا وحی، اور حدیث قدسی والی وحی اگر یہ حدیث قدسی یہ خبر واحد کے درجے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ وحی خبر واحد کے درجے میں بھی ہو سکتی ہے، اور خبر متواتر بھی ہو سکتی ہے، خبر واحد کے درجے میں بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے یعنی وحی متواتر ہونا ضروری نہیں ہے، یہ خبر واحد کے درجے میں بھی ہو سکتی ہے. اور ایک فرق یہ بھی ہے قرآن پاک کی وحی یہ وحی مطلوع ہے، اس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث قدسی یہ وحی غیر مطلوع ہے، اسی قرآن پاک میں تلاوت نہیں کی جاتی. جزاک اللہ. اب یہاں پر بھی ہے دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے فرمایا کہ شتمنی ابن آدم، کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے گالی دینا مناسب نہیں تھا، اور میری تکذیب کی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا. یہاں لکھا ہے یعنی شتم کرنا، گالی دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرنا جو ان کی شائن شان نہیں ہے. یاد رکھنا لیکن هو الوصف بما یقتضی النقص، ایسی چیز کے ساتھ وصف بیان کرنا جو نقصان کا تقاضا کرتی ہے. جیسے فقولہ ان لی، جیسے پس اس کا قول کہ بے شک میرے لیے اولاد ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شتم کی نسبت کرنا ہے، گویا کہ ایک نقصان کی، ایک ایسی چیز کی نسبت کرنا ہے جو ان کی شان شان نہیں. ولد ہے یہ بھی ایک قسم کی یعنی شتم ہے، گالی ہے. دیکھو کسی آدمی کو آپ کہہ دیں کہ یہ کسی آدمی کو یعنی کسی کو کوئی کہہ دے یہ گدھا ہے، گدھا، کسی کو کہہ دیں گدھا ہے. اب یہ گدھا کہنا گالی ہے کہ نہیں؟ یاد کرنا. حالانکہ گدھا اور انسان یہ صرف نو میں فرق ہے، حالانکہ جنس میں شریک ہیں، صرف نو ہی مختلف ہے کہ یہ انسان ہے اور وہ حمار ہے آگے، لیکن جنس ہے کہ حیوان ہونے میں شریک ہیں آگے. لیکن اس کے باوجود کسی کو آپ گدھا کہہ دیں تو اس کو گالی شمار کیا جاتا ہے اگر ہے. اور یہاں اللہ پاک کے لیے اولاد کا ثابت کرنا
اولاد تو ممکنات میں سے ہے، اور اللہ پاک کی ذات واجب الوجود ہے، یار کا واجب الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات واجب الوجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ گویا کہ ممکن ہونے کی نسبت کرنا ہے، حالانکہ ممکن اور واجب میں کوئی جوڑ نہیں ہے، یاقنا ہے، ہاں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو جیسے ایک وہاں کسی کو گدھا کہہ دیا تو اس کو گاڑی شمار کیا گیا ہے، تو اسی طرح یہاں پر اگر اللہ پاک کی طرف اولاد کی نسبت کریں گے، ممکن ہونے کی نسبت کریں گے، یہ بھی ایک نامناسب چیز کی نسبت کر رہے ہیں، یاقنا ہے، ہاں ایک نقصان والی صفت کی نسبت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان نشان نہیں ہے۔ یہی ہوا کہ میں نے رکھا نا وہاں پر، حالانکہ جنس میں شریک ہیں، نو میں صرف مختلف ہے تو اس کو گاڑی شمار کیا گیا ہے۔ یہاں تو امکان اور واجب میں کوئی جوڑی نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب ممکن تو کہتے ہیں نا، ممکن تو حادث کو کہتے ہیں نا، وجود بعد عدم ہے کہ جس کے اوپر عدم ہو، اور واجب کسے کہتے ہیں؟ جو مسبوق بالعدم نہ ہو، جس کے اوپر عدم طاری نہ ہو، یا جو ہمیشہ سے ہو، یا کرنا ہے، ان میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کی طرف اگر اولاد کی نسبت کریں گے، یہ گویا کہ ممکن ہونے کی نسبت ہے، ایک نامناسب آگے نا صفت کی نسبت ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر ہے ہاں۔ یا اللہ تکذیب یہ ہے اس کا قول کہ ہرگز مجھے نہیں لٹائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمان وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، رکھنا ہے ہاں۔ جو ذات پیدان پیدا کر سکتی ہے، ایک چیز کو پیدان پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، آگے جب پیدان پیدا کر سکتی ہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ بات بھی ہمارے لیے ہے، یعنی یہ ہمارے مخلوق کے خالق ہے، ان کے لیے تو ابتدا اور انتہا دونوں برابر ہے، یاد رہیں ہاں۔ یہاں مشکوٰۃ شریف ہے، مشکوٰۃ شریف اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جزاک اللہ۔ اجتماع حضرت مہمان بھی کافی دیر آ گیا ہے، اب بھی مہمانوں سے بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں۔ یہ رکھے یہاں بھی ہے، دیکھو یہاں بھی دیکھے تکذیب میری یہ ہے، ہرگز مجھے نہیں لوٹائے گا جس طرح کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ إِعَادَتِهِ، دھیان ہے تو صحیح نہیں لفظ ترجمہ، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ آسان نہیں ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے مجھ پر بنسبت اس کے لوٹانے کے، آگے لفظ ترجمہ تو آگے نہیں، لیکن پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے مجھ پر اس کے لوٹانے سے، یہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے مجھ پر اس کے لوٹانے سے، یعنی یہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ جو فرمایا پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے مجھ پر اس کے لوٹانے سے، ہمارے قاضی صاحب ایک جملہ فرماتے آگے یہاں کہ یہ جو فرمایا پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے مجھ پر بنسبت لوٹانے کے، یہ بنسبت عباد کے ہے نہ بنسبت معبود کے، یاقنا ہے یہ بندوں کے اعتبار سے ہے نہ کہ معبود کے اعتبار سے، یہ جو فرمایا بنسبت عباد ہے کہ بندوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہلی مرتبہ اس چیز کو پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے آگے، اور دوسری مرتبہ جب بن جائے پھر اس کا دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے، یاقنا،
اور اللہ پاک کی ذات ان کے لیے تو ابتدا اور انتہا برابر ہے. ان کے لیے ہے آگے نے پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی آسان اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی آسان ہی آگنا ہے. یہ کر لیں. یہ مشکاشی کو یہاں پر دھیان رکھنا کبھی پڑھانے کا موقع ملے بھائی. یہ تھوڑا سی یہ ورنہ تو مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا بات ہے کہ پہلے نا لیس اول الخلق باہون علی من اعادتہ. آگے لفظ پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے مجھ پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے لوٹانے سے. یہ کن کے اعتبار سے فرما رہے ہیں؟ یہ بندوں کے اعتبار سے، اعتبار کے اعتبار سے ہے کہ بندوں کے ہاں آپ کے بند ہیں، بندوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے. دوسری طرف ورنہ خدا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو ابتدا اور انتہا دونوں برابر ہے آگنا ہے. ہاں بھائی کی بات پلے پڑی رہے ہیں. ہاں میں آگے چیزیں ہیں. چلو کچھ چیزیں تھوڑی سی پہلے میں آپ کے سامنے آ جاؤ، کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی آگے. جزاک اللہ. ہاں یہی الحمدللہ یہ یہاں پر ہے. تو فرمائیے تکذیب یہ ہے کہ یعنی بعد الموت کا انکار کرنا، یہ تکذیب کرنا ہے. بھائی کہ مشرکین کہتے ہیں نا قالوا اذا متنا وکنا ترابا واذا ما رکھنا، ہم مٹی ہو جائیں گے پھر کس طرح ہم پیدا کیے جائیں. بھائی جو ذات ابتدان مٹی سے پیدا کر سکتی ہے، ان کے لیے مٹی ہونے کے بعد پیدا کرنا کیا مشکل ہے یاد رکھنا. تو پہلے بھی تو مٹی سے پیدا کیا. خود اللہ میاں فرما رہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور ہے اسی سے نکالیں گے اور پھر اسی میں تم کو لوٹائیں گے. ہے کیا اسی میں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے تم کو نکالیں گے. منہا خلقناکم. تو مشرکین کیا کہ بس وہ کیا کہتے ہیں رب رسید مت خسے. وہ مشرکین اب بت پرستی کی وجہ سے بس وہ عقل کے اوپر بالکل پردہ آ جاتا ہے آگنا ہے. ایک بالکل واضح چیز ہے اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. کر لینا. روس کا ایک سائنسدان تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ آدمی کا جسم بالکل مٹی ہو جائے، میں دوبارہ اس مٹی سے اسی جیسا مجسمہ تیار کر سکتا ہوں. جب ایک انسان میں یہ قوت ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یاد رکھنا. ان کی قدرت بہت بڑی ہے یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اور ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. آپ دیکھ لیں دنیا میں اربوں خربوں انسان ہیں، ایک ہی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، ایک ہی آواز دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، ایک کا لہجہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. کیسے اللہ تعالیٰ کی یہ سب ان کے قدرت کے خزانے ہیں یاد رکھنا. آگے چلیں. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي زناد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تہجد پڑھنا آسان، تہجد کو بچانا اس سے مشکل کام ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے. کسی کی حق تلفی نہ ہو، جو کسی کا حق ہو ادا کر دیا جائے، ادا کرنے کی پوری نیت ہو، فکر ہو اس کے لیے. آگے چلیں. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قليلا. باب صفة الشمس والقمر بحسبان قال مجاهد بحسبان الرحى وقال غير بحساب ومنازل لا يعدوانها حسبان جماعة حساب مثل شهاب وشعبان زحاها زوجها أن تدرك القمر لا يستر زوج أحدهما زوج الآخر ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان حثيثين نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجلي كل واحد منهما وهيها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها فهم على حاقتيه كقولك على أرجاء البئر أخرج وجدنا أظلم. وقال حسن كبرت تكور حتى تذهب زوجها ويقال والليل وما وسق جمع من دابة اتسق استوى بروج المنازل الشمس والقمر الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس رهبة الحرور بالليل والسموم بالنهار. ويقال يولج يكبر وليجة كل شيء أدخلته في
كل شيء. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل. عرش کے نیچے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتا ہے اور پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے دوبارہ طلوع ہونے کی. آگے چلیں. يوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال له ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغرب فذلك قوله تعالى. جب قیامت قریب آئے گی تو پھر اگر اجازت طلب کریں گے تو اجازت نہیں، پھر مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ذلك تقدير العزيز عليم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم کلیئر کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. دیکھو قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیے. اب آپ باہر نکلیں آگے یہ لاہور شہر پر سورج آپ کے سروں پر چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا، رات کو چاند آپ کے اوپر چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا. آپ دیکھیں رات کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر بادل نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آگے چلے. پیچھے بولا نا یہ ستارے تین مقصد کے لیے پیدا کیے گئے. ایک تو آسمان کی زینت کے لیے، ستارے آسمان کی زینت ہے. دوسرا رجوم للشیاطین، شیاطین کو دھتکارنے کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں رات تو کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے ہیں یہ ستارہ ٹوٹ کر ہے اور وہ پیچھے ہے، بات کو یہ شیاطین کے پیچھے یہ ٹوٹ کر پڑتے ہیں. وہ علامات یہتدیٰ بہ، علامات یہتدیٰ بہ. میں وہاں پر سعودی عرب میں ریاض شہر قریب مخرج ہے یمامہ سے، یمامہ قریب ہی. تو وہاں پر حاضری ہوئی تو وہاں ایک جگہ ستارہ ٹوٹ کر گرا. اس ستارہ تو وہاں پر دیکھا تو وہ اتنا بہت بلکہ یہ مسجد ہے اس کو مربع کر لیں، یہ بلکہ اس سے ہی بڑا گڑھا یا رکھا ہے بالکل چاروں کافی. حالانکہ وہ ستارے کا حصہ کو ٹوٹ کر وہاں پر گرا، پورا وہاں زمین میں پانی نکل آیا وہاں سے، اتنا گہرا ہو گیا. ساتھی کہنے لگے دیکھو ایک ستارے کا حصہ ٹوٹ کر گرا ہے تو یہ زمین اتنا بڑا شگاف پڑ گیا ہے. تو قیامت کے دن تو سورج چاند یہ سب کیا بتاؤ. اذا السماء انشقت وازرت، آسمان ٹوٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی. زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا. سب یاد رہنا ہے یہ ساری چیزیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں سب. اور تیسرا فرمایا وہ علامات، یہ ستارے یہ علامات ہوتے ہیں جن کے ذریعے رہنمائی لی جاتی ہے، راستے معلوم کیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کشیاں چلتی ہیں، بحری جہاز چلتے ہیں، پہلے یہ ستاروں کے ذریعے اپنی سمت معلوم کرتے تھے یاد رکھیں. اور بھی اسی طرح اب تو خیر گھڑیاں آ گئی ہیں، ورنہ پہلے مجھے یاد ہے سحری کے وقت میں وہ ستاروں کے ذریعے معلوم کر دیتے کہ سحری کا وقت کب ہوگا. ہماری والدہ ہیں ان کو اندازہ تھا بس وہ ستارہ جب یہاں پر آ جائے گا تو سحری کا وقت ہوگا. بالکل اسی وقت ہو جائے سحری کا وقت.
آگے چلیں. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم قال حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر لا نہ چاند گرنے لگنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ جو ذات اس بلب کو روشن کر سکتی ہے، جلا سکتی ہے، وہ اس بلب کو بجھا بھی سکتی ہے. یاد رہے. ہاں ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. وبه قال حدثنا إسماعيل وبه قال حدثنا سلیمان بن حرب. حضرت معرور سے روایت ہے، فرماتے ہیں لقیت ابا ذر بالربذا وعلیہ حلۃ. شاید پیچھے گزرا تھا نا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. پہلے آپ شام میں تھے، آگے وہاں پھر ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا. پھر یہاں بھی کچھ لوگ ارد گرد جمع ہوئے تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ کے قریب ہی باہر چلے جائیں. تو پھر حضرت ربضہ میں تشریف لے آئے. لقیت ابا ذر بالربذہ، میں نے ملاقات کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربضہ میں. پہلے ایک واقعہ میں سنائی دوں، یہ سناتا ہوں میں. یہ ہے میں رکھی ہوئی ہے اسی فوٹو کاپی. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ساتھ بخشی، ربضہ میں حاضری کی. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پہلے آپ کو میں ذرا سنا دوں. واقعی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے غزوہ تبوک میں اپنے اونٹ کی وجہ سے تاخیر کی جو کمزور اور لاغر تھا. کہ غزوہ تبوک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، لیکن مجھ سے اونٹ کی وجہ سے تاخیر ہو گئی جو کمزور اور لاغر تھا. میں نے کہا میں اسے چند دن چارہ ڈالتا ہوں اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا. میں نے اسے چند دن چارہ ڈالا، پھر میں نکلا اور جب میں ذوالمرہ میں پہنچا تو وہ اونٹ چلنے سے عاجز ہو گیا. بس میں نے چند دن اس کا انتظار کیا اور میں نے اس میں کوئی حرکت نہ دیکھی تو میں نے اپنا سامان اپنی پشت پر اٹھا لیا. کیا سبحان اللہ، صحابہ کرام کے قربانی کے جذبات. میں نے اپنا سامان اپنی پشت پر اٹھا لیا اور شدید گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیدل روانہ ہو گیا. شدید گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیدل روانہ ہو گیا اور لوگ متفرق ہو گئے. میں نے مسلمانوں میں سے کوئی شخص اپنے سے ملتے نہ دیکھا اور میں نصف النہار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مجھے سخت پیاس لگی تھی. ایک دیکھنے والے نے راستے سے دیکھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ شخص اکیلا ہی راستے پہ چل رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ذر ہوگا، یہ ابو ذر ہوگا. بس جب لوگوں نے مجھے غور سے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ کہ یہ ابو ذر ہے، یہ ابو ذر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنے پیارے صحابی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. حتیٰ کہ میں آپ کے نزدیک آ گیا تو آپ نے فرمایا ابو ذر کو خوش آمدید کہ جو اکیلا ہی چلتا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. کہ اکیلا ہی چلتا ہے، اکیلا ہی فوت ہوگا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا.
آپ نے فرمایا اے ابو ذر آپ کو کس بات نے پیچھے رکھا؟ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کا واقعہ بتایا، اور پھر آپ نے فرمایا میرے اہل میں سے آپ کا پیچھے رہنا مجھے بہت گراں تھا۔ اے ابو ذر، اللہ نے ہر قدم کے بعد تیرا ایک گناہ بخش دیا ہے، یہاں تک کہ تو میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ اور آپ نے اپنا سامان پش سے اتارا اور پھر پانی طلب کیا، پانی کا ایک برتن لایا گیا، آپ نے اسے پیا۔ ہاں تو حضرت ابو ذر غفاری دیکھو، مجھے اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی، یہ ربضہ کے مقام پر حاضری کی۔ عام طور پر وہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی، 10 سال تک تقریباً مدینہ منورہ کا اقامہ رہا، ان میں 6 سال مدینہ منورہ میں بھی وہاں طلباء کی اللہ نے خدمت کی توفیق عطا فرمائی، حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں جیسے موقع ملتا الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے طلباء ہیں، ان کو جو کسی چیز کے ہے جب پیچھے لگ جائیں تو ماشاءاللہ پھر ہم منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ تو یہ رباضہ کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً کوئی میرے خیال 1.5 پونے بلکہ نہیں سے بھی زیادہ ہی ہے میرے خیال۔ پرانا راستہ ہو تو شاید سفر کم ہو، لیکن یعنی جو ہمیں لے کر کے گاڑی میں بتلا رہے تھے 173 کلومیٹر، وہ تو خیر روڈ کا سفر تھا۔ ریاض شہر پہ ریاض جائیں، پھر آگے موٹر وے کا سفر، پھر آگے سنگل سڑک جاتی ہے شہر تک، پھر آگے تقریباً کوئی 40 میل کے آس پاس بالکل آگے بالکل یعنی صحرا ہے، یعنی کچا راستہ۔ پہلی مرتبہ اکثر بھول جاتے ہیں وہاں پر، کیونکہ وہ راستہ صحرا میں ہے تو ہواؤں کی وجہ سے وہاں پر پھر وہ ریت وغیرہ آ جاتی ہے تو راستے کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہمارے جو رہبر تھے، ہم مدینہ منورہ سے بخال فجر کی نماز کے بعد 7، 8، 9 بجے قریب روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یعنی فجر کے بعد بہرحال بقدر اشراق کے بعد تقریباً روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی بالکل پہلے انہوں نے وہ روڈ کا سفر تھا بالکل، پھر صحرا کا بالکل کچا راستہ، اور ہر ایک کو معلوم بھی نہیں ہے۔ وہ مدینہ منورہ کے طلباء تھے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انہوں نے پھر بڑی محبت سے، بلکہ پہلی مرتبہ وہ گئے تو بالکل بھول گئے یار، پوری ایک رات انہوں نے گزاری وہاں پر یار۔ تو پہلے اتنا تو معلوم تھا کہ ربضہ ہے، ربضہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر ہے، لیکن ربضہ کہاں پر ہے یہ معلوم نہیں تھا، قریب میں تو نہیں ہے۔ پھر اس کا کیسے ہم فرمائیے، جو بدو حضرات ہیں یہ اپنے اونٹ وغیرہ جانور وغیرہ چرانے کے لیے لے کر آتے تھے وہاں پر، اپنے اونٹ وغیرہ اپنے علاقوں سے دیہاتوں سے لے کر آتے۔ تو جب وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہ قبر کے پاس پہنچتے، یعنی جانوروں کو واپس لے کر جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، لیکن جب قبر قریب پہنچتے نا وہ اونٹ، حالانکہ پوری ان کی ایک قطار آ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے قبر قریب پہنچتے تو پھر وہ سیدھے نہیں بلکہ دائیں بائیں ہو جاتے، دائیں بائیں یعنی قبر قریب جا کر نا بالکل وہ قبر کے اوپر سے نہیں گزرتے، بالکل اپنا وہ رخ بدلے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں اس جگہ پر آ کر یہ اونٹ سیدھے آگے نہیں جاتے اور دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے آثار قدیمہ والے ہیں، محکمہ آثار قدیمہ والے، ان کو جا کر اطلاع کی، ان کو بتلایا کہ یہاں سے صورتحال پیش آتی ہے۔ پھر انہوں نے وہاں پر کھدائی کی، تو کھدائی میں ان کو پھر پرانے جیسے
پرانے کچھ یعنی آثار یعنی ہلکی پھلکی جو تعمیر تھی کھنڈرات کے آثار ان کو ملے، تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ ربضہ کا مقام یہاں پر ہے آگنا یعنی جو ربضہ ہے، یعنی اور ربضہ میں ربضہ تو ہے لیکن یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک یہاں پر ہے، جہاں پہ وہ اونٹ آگے پیچھے ہو دیتے اور ربضہ کا مقام بھی ہے یہی ہے آگنا۔ پھر انہوں نے پھر ایک جہاں جہاں کچھ ان کو کچھ تھوڑے بہت آثار میں نشان ملے بالکل، تو پھر وہ اس کے ارد گرد میں پورا ایک انہوں نے وہ جنگلہ لگا رکھا ہے، کافی بڑی جگہ ہے وہاں پہ جگہ وقت میں یہاں پر یہ چھاؤنی بھی رہی یا رکھنا چھاؤنی گھوڑے والا ہیں ان کو یہاں پر سدھارتے تھے۔ تو بہرحال اس پورے علاقے کے اوپر انہوں نے وہاں اب جنگیں لگا رکھے ہیں، کافی بڑا ہے، تقریباً بڑا علاقہ ہے، ہوگا تقریباً کوئی 4-5-6 ایکڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہو شاید، اتنا علاقہ ہے کہ اس میں انہوں نے وہ جنگلہ لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو وہاں پر تو اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے وہاں پر حاضری کی سعادت بخشی۔ ہم گئے پھر 40 میل 2 گاڑیاں تھیں، ہم راستے میں بلکہ بھول گئے، راستے میں کچھ بکریاں چلانے والے حضرات تھے، بس ان سے پھر راستہ پوچھتے اللہ نے وہاں پھر پہنچا دیا، واقعی وہ جنگلہ لگا ہوا۔ اور پھر اللہ نے وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وہ نشان لگے ہوئے تھے نا، وہ پتھر رکھ دیتے ہیں قبر کے اوپر، وہاں پھر جنگل کے باہر سے وہاں قبر قریب جا کر وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر پر پہنچ کر ایثار ثواب کیا الحمدللہ۔ اور پھر وہاں پر یہ اللہ نے یہ ساتھ ہی مجھے بخشی، حضرت معروف فرماتے ہیں لقیت ابا ذر بالربضہ، کہ میں نے ابو ذر سے ملاقات کی، اور پھر آگے یہ حدیث شریف ہے نا، آگے حدیث شریف اور وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حالت دیکھی، تو اس حالت کو پھر انہوں نے بیان کیا۔ تو پھر وہاں پر ہمارے بھائی مولانا شہریار صاحب ہیں، ان کے پاس بخاری شریف موجود تھی، میں نے کہا بھائی یہ حدیث شریف آپ یہاں پر اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو الحمدللہ کا شکر ہے، پھر وہاں اس مبارک حدیث شریف کی پڑھنے کی سنانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ حدیث شریف، وہاں پر بھی الحمدللہ اس کی تلاوت فرمائی۔ بس یہ ہے چلو اس کی ایک نسبت مجھے یہ حاصل تھی، میں چلو آپ تک بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ اللہ نے مجھے یہ حدیث شریف وہیں الحمدللہ اس کی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ خبر کے قریب ہی اس حدیث شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ، پڑھنے سننے کی۔ میں برکت کے لیے حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں، کچھ ساتھی وہاں پر جمع تھے تو پھر حدیث شریف کی تلاوت کی وہاں پر الحمدللہ۔ اور پھر بات بتلانا چاہا، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بارے میں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ ابو ذر تو اکیلے ہی کیا فرمایا، اے ابو ذر آپ خوش آمدید، جو اکیلا ہی چلتا ہے اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک فرمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے پر ہو بہو پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کی خبر تو یاد ہے کہ اب بھی وہاں پر ان کی قبر قریب نے کوئی 40 میل کے آس پاس تک کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ جب انتقال ہوا اس وقت بھی اکیلے تھے، کیا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک لشکر آئے گا غالباً شام کی طرف سے، عراق کی طرف سے لشکر آئے گا، وہ بس وہ ہے وہ جنازہ پڑھائیں گے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تشریف لا رہے تھے، اور انہوں نے پھر نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یعنی اکیلے ہی ان کا انتقال ہوا اور اکیلے ہی اٹھائے جائے، بالکل آج بھی ان کی اکیلی خبر ہے وہاں پر۔ میں نے کہا کہ 40 میل کے آس پاس وہاں پر کوئی خبر نہیں ہے، اللہ نے مجھے وہاں پر حاضری کی سعادت بخشی اور یہ منظر ساتھ دیکھا ہے۔ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اور بھی ہماری جو بخاری شریف کی بعض اردو کی جو شرح ہے ان میں بعد میں یہ لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوگا کہ بھئی وہاں ربضہ ایک گاؤں ہے، گاؤں نہیں ہے وہاں پر، یاد رکھنا
بالکل کوئی گاؤں کا بات نہیں، وہ اردو کے شروحات میں شاید اللہ تعالیٰ اپنے کو لکھا ہوتا ہے کہ وہاں ربض ایک گاؤں کا نام ہے، گاؤں نہیں یاد رکھا، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ پہلے شاید کوئی چھاونی والا کوئی تھوڑی سی تھی، وہاں بھی وہ بھی ایک عارضی قیام، لیکن وہاں آبادی کوئی نہیں ہے وہاں پر یار کا، جیسے کہنا آبادی والا ہو، کوئی گھروں کی آبادی ہو، وہ نہیں ہے وہاں پر یار کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہے تو وہاں پر آبادی کا سلسلہ نہیں ہے وہاں، بلکہ 40 میل کے آس پاس تو کوئی آبادی نہیں۔ ہاں پھر آگے جا کر پھر ایک شہر ہے جو وہ کافی فاصلے پر ہے، وہاں پر ہے تو آبادی کا وہاں پر کوئی سلسلہ نہیں، بالکل اکیلی خبر ہے وہاں پر الحمدللہ۔ اب تک وہاں کوئی آس پاس کوئی، بلکہ ہمارے کچھ طلباء جو مدینہ منورہ کے طلباء پہلی مرتبہ گئے تو وہ بھول گئے، خیر اللہ نے پہنچا دیا وہاں، لیکن اب ان کو قبر کا پتہ نہیں چل رہا تھا، قبر کا پتہ نہیں چل رہا۔ پھر مجھے بتلانے لگا بھائی مولانا علیف اللہ صاحب، کہتے ہیں اب رات کا وقت تھا، ایک بالکل گاڑی آئی دھواں چھوڑتی ہوئی، دھول اڑاتی ہوئی آگ میں، کہتے ہیں پہلے تو ہم گھبرا گئے، شاید کوئی میخال کوئی وہاں کے ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پر کہتے ہیں متوع کہتے ہیں بعض دفعہ وہ جو ان کی پہلے امر بالمعروف نہی المنکر کا شعبہ تھا، تو اس کے حضرات ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی لوگ کوئی منکرات، کوئی یہاں پر کوئی بدعات مبتلا ہوں تو پہلے تو ہم گھبرا گئے، شاید کوئی متوع ہوں، کوئی محکمے کی طرف سے آئے ہوں، کوئی لوگ ہیں پکڑ لیں، لیکن میں جب اترے تو آ کر بالکل وہ ایک رومال باندھ رکھا اور بالکل وہاں دروازے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا یہ ہمیں معلوم نہیں ہو کہاں کا اوپر ہے، تو بیٹھے ہوئے تو بیٹھے دروازے کے پاس آ کے بیٹھ گئے، کون یہ ہے خبر، یہ ہے خبر یاد کرنا۔ پھر خود ہی کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اکیلے ہی فوت ہوں گے اور اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے، تو یہ اکیلے نہیں خبر یہاں پر یاد، بس وہ خبر کی رہنمائی کر کے اور واپس چلے گئے۔ پھر بعض بزرگوں نے بتلایا کہ شاید یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، کیونکہ سارے طلباء تھے، کچھ اور میں ان کو معلوم پریشان تھے تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا الحمدللہ، تو ان کے ذریعے رہنمائی کی یہ ہے۔ یہ مجھے جو طلباء پہلی مرتبہ کچھ گئے یا جو پہلے جانے والوں میں سے ان طلباء نے بتایا یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا۔ باپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم خضر علیہ السلام، بعد نے کہا حضرت الیاس علیہ السلام، علیہ السلام۔ تو بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی یار، یہ رہا کہ الحمدللہ یہ کیونکہ اللہ نے مجھے اسے ہر کی خبر پر حاضری کی سعادت بخشی، اور وہاں کا الحمدللہ حضور کا یہ مبارک فرمان ہو بہو پورا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بھی ہر فرمان پورا ہو رہا ہے، یہ بھی فرمان پورا ہو رہا ہے یاد نا۔ تو جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ وہاں گاؤں ہے، گاؤں نہیں، گاؤں تو آبادی ہوتی ہے، تو آبادی کا نام ہوتا ہے گاؤں، اور کوئی نہیں وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہے۔ یہ فرمان اس کی فوٹو کاپی بھی ہوتی ہے، کوئی ہے وہ بھی ہے، لیکن میں نے پورا واقعہ آپ کو سنا دیا، سارا واقعہ تو نہیں، یہ بھی یہ ہے، یہ پرچہ بھی وہاں پر ہمارے رہبر تھے مفتی شاکر صاحب، انہوں نے پھر یہ پرچہ انہوں نے غالباً وہی تھے یا کوئی ساتھ اور حضرات، انہوں نے پھر باقاعدہ یہ مجھے یہ پرچہ فوٹو کاپی کروا کے دیا ہے، جو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ احوال کے متعلق تھا، باقی اور احوال واقعات تو اور پڑھ رکھے ہوں گے۔ اچھا مزید انشاءاللہ اس پر ذکر خیر پھر انشاءاللہ کریں گے الحمدللہ۔ ایک دو لفظ اور پڑھ لو، مہمان وہاں کافی پہنچے ہوئے۔